ان سب الزامات کو جماعت احمدیہ یوں کاٹتی ہے تلوار سے، برہان کی تلوار سے، کہ کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتی۔ ان انبیاء کی حفاظت پر بھی مستعد ہے جو پہلے گزر گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے لیے تو جماعت احمدیہ اس طرح بے قرار ہو کر جوابی حملے کرتی ہے کہ اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ جس کی یہ جماعت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جب وہ سنتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کے گند، تو ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ کٹ جاتا تھا۔ کیا کرتے؟ ادھر بھی نبی تھا ایک جس کی قوم یہ ظلم کر رہی تھی، تو اس کا پھر انہوں نے یہ جری اللہ فی حلول الانبیاء، یہ خدا کا پہلوان تھا جس نے یہ ترکیب نکالی کہ ان کی کتابوں کے حوالوں سے بین ہی وہی بات کہی جو ان کی کتابیں کہتی تھیں، اور ایک زائد بات یہ کی کہ مسیح کو دو وجودوں میں منقسم کر کے دکھایا۔ ایک وہ مسیح جو عیسائیوں کا مسیح، ان کے تصور کی پیداوار، خدا کا فرضی بیٹا، اور ایک وہ مسیح جس سے قرآن پیش کرتا ہے جن باتوں میں حملہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو قرآن نے قبول کی ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے، دو نتھرے ہوئے الگ الگ وجود دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایک وہ جس کے متعلق یہ زبان استعمال کی ہے بہت سخت، لیکن وہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، وہ بائبل کی کہانی ہے، بائبل کا فرض ہے۔ دوسری طرف حقیقت مسیح پیش فرمائی ہے قرآن سے۔ پھر آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں۔ اب میں بتاتا ہوں عیسائی اس زمانے میں کیا کیا کرتے تھے، جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا غیرت کا خون کھولتا تھا، مگر وہی بے بسی اور بے اختیاری کا عالم کہ ایک طرف نبیوں کا سردار ہمارا سب سے محبوب آقا، اور دوسری طرف بھی ایک نبی اللہ ہے، اب کیا کریں؟ مگر یہ پڑھتے تھے تو اندازہ لگائیں کیا حال ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں اہل اسلام کا رسول، آگے وہ ایک حوالہ دیا جس کی میں نے یہاں بات کی تھی، لونڈی کے متعلق، اور وہ بیویوں کو جو تفاسیر میں جگہ پا گئی ہیں باتیں، ان کا ذکر نہایت گندے لفظوں میں کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ محمد یقیناً جب کسی طور سے اپنی رسالت کو ثابت نہ کر سکا تو اس باطل خبر کو مشہور کیا، کیا ایسے افطراء ایمانداری کے لائق ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم بھی محمد کو وہی دولت مند مذکور کہہ سکتے ہیں۔ دولت مند مذکور پتہ کیا مراد ہے؟ جو ابراہیم کی نسل سے تھا، بہت شان و شوکت کی زندگی کے بعد مر کر دوزخی ہوا، یہ لوقا میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا ذکر کر کے خبیث یہ کہتے تھے، اور کھلم کھلا اعلان کر رہے تھے ہندوستان میں کہ زیادہ سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دافع البہتان مصنفہ پادری رینکلن، مطبوعہ مشن پریس الہ آباد 1845، یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر صحابہ کبار کو نام لے کر اور بالعموم یہ ان لقبوں سے اس کتاب میں یاد کیا گیا ہے: قاتل، ظالم، زناکار، دغاباز، چور، بدکاروں کی جماعت، جس سے دل کی پاکیزگی سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ یہ کتابیں شائع ہو رہی تھیں، اس وقت مسلمان عوام کی اور علماء کی غیرت کہاں تھی؟ اب جو بھڑکاتے پھرتے ہیں اس بات پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے احمدی، اور ناپاک دل والا محمد کی تعریف کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیرتیں کہاں مر گئی تھیں اس وقت جب یہ خبیث باتیں سنتے تھے؟ کب تم اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت اور ہم پر الزام لگاتے ہو کہ جہاد کے منکر؟ جہاد کون کر رہا تھا؟ محمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاد کر رہے تھے، اور تم بیٹھے تماشے دیکھ رہے تھے، کوئی غیرت نہیں تھی تم پہ۔ پھر کہتے ہیں اس نے ضرور انجیل پڑھ کر، ضرور نا، اس لیے ضرور پڑھا، یعنی پڑھا کا مطلب ہے یہ ضروری ہو گیا کہ انجیل مقدس کو منسوخ کرے، کیونکہ اس میں فاعل ایسے کام کا دوزخی ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خباثت کی ہے کہ یہ آپ کا کام تھا، ایک بکواس کر کے کہتا ہے منسوخ تو کرنی تھی انجیل، کیونکہ انجیل میں اس ایسے کام کی سزا یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور انجیل کا جو حال ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، ان کی کتاب مقدس کا وہاں کیا کیا انبیاء کے متعلق گند اچھالے گئے ہیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ اس رسول نے انجیل مقدس کو منسوخ کیا ہو، کیونکہ تمام بندہ دنیا
جو کہ شہوت پرست ہیں ایسا ہی کرتے ہیں. استغفار انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو میں سناؤں تو باقی تو مولویوں کا مجھے پتہ نہیں، احمدیوں کا تو دل خون ہو کہ اچھلے گا دلوں سے، فوارے چھوٹیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ساری عبارتیں پڑھیں تو کہ راتوں کی نیند حرام ہو جائے. وہ درود بھیجتے بھیجتے اپنے دل کو ٹھنڈ ڈالنے کی کوشش کریں کہ کچھ کر نہیں سکتے، بے اختیاری کا عالم ہے. مسیح الدجال لکھ کر مصنفہ رام چندر عیسائی نے 1873 میں ایک کتاب شائع کی، مسیح الدجال. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کو کہا ہے اس خبیث نے بلعال. بلعال بائبل کے محاورے کے مطابق ایک بد اور خبیث اور شریر روح ہے. کہتا ہے ہمارے پاک مسیح سے اس بلعال کو کیا نسبت ہے. یہ تھی وہ زبان جو اس زمانے میں پادری استعمال کر رہے تھے، اور وہاں غیرت نہیں آئی. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں نہیں کوئی دل پہ خون ہوا. اور جب جوابی حملہ مسیح پر کیا گیا ہے اور ان کے الفاظ میں کیا گیا ہے تو ایسی غیرت آتی ہے کہ معاف کرنے میں نہیں آتے، عدالتوں میں جاتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو قتل کرو، ان کے ماننے والوں کو بھی ہلاک کر دو جنہوں نے ہمارے پاک مسیح کے متعلق ایسی باتیں کی. پاک محمد کہاں گئے؟ کیوں رشتے نہیں پہلے کاٹ لیے؟ پہلے مسیحی کو نہیں بن جاتے بے غیرت ہو؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کوئی حیا ہی نہیں ہے. اور سب آرام سے، کیونکہ بادشاہ تھے نا، مالک تھے. بادشاہ کے سامنے کون بولے؟ وہ بولا جس کو تم عیسائیوں کا خود ساختہ پودا کہتے ہو، خود کاشتہ پودا کہتے ہو. یہ حال ہے جو لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کچھا چٹا اہل پاکستان کو کہ کن کے ساتھ ہیں اور کن کے دشمن ہوئے ہیں. پادری ولیم ریواڑی میں وہ اپنے مشن چلا رہا تھا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس زمانے میں جب انگریز کا ایسا بدبخت روپ تھا اس وقت کہ مجال نہیں تھی کسی مسلمان کی اسے اٹھا کر دیکھے. جب مسیح علیہ السلام اس وقت جہاد میں نکلے ہیں اور منہ توڑے ہیں پھر ان پادریوں کے، وہ کیا پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ ڈاکوؤں کا سرغنہ، نعوذ باللہ من ذالک، لٹیرا، ڈاکو، خفیہ بندش. خفیہ بندش سے مراد ہے کہ زبان ان کی ایسی ویسی تھی. خفیہ بندش سے قتل کرانے والا، دغا بازی کی چال چلنے والا. یہ تمام الفاظ اس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی ہے. پھر تان اور تستان کے طور پر کہتا ہے محمد کے لیے ہر کام کے لیے، چھوٹا ہو بڑا ہو گندا ہو اچھا ہو، ہر وقت آسمان سے اس کی تائید کے لیے ایک آیت تو ضروری تھی. جو دل چاہتا تھا وہ آیتیں بنا لیا کرتا تھا. یہ زبان ویسی ہی ہے، آپ کو میں یاد کرا دوں، جیسی محمدی بیگم کے متعلق یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو دل چاہا تو آیت بنا لی. یہ ہمیں اتنی تکلیف اس پر نہیں ہوتی، خدا گواہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ بکواس سنتے ہیں تو ان کے چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں. ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ دل خون ہوتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ الفاظ جو لگتا تھا کہ بہت سخت ہو گئے ہیں، لگتا کچھ بھی نہیں. پابند تھے، مجبور تھے، مقید تھے ان باتوں میں جو بائبل نے کہی تھی، اس سے باہر ایک قدم باہر نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ وہ حقیقتیں تھیں جو انہوں نے خود تسلیم کی ہوئی ہیں. اور ایک پاک نبی کے طور پر خواہ کیسے ہی ظالمانہ حملہ آپ پر ہوا ہو، ایک قدم سچائی سے باہر جا کے جواب نہیں دے سکتے تھے. اور جب دیا اور ان بریکٹوں کے اندر دیا جو بائبل کے اندر موجود تھیں، تو غیرت کس نے دکھائی؟ عیسائیوں نے نہیں، مولویوں نے. مسیح سے بڑا پیار ہے. دنیا مر جائے مسیح نہ مرے. بہت ہی گند ہے. میں تو اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا مزید، اس لیے اس کو دفع ہی کریں اس بدبختیوں کو.